جو ہمارے ماشاءاللہ کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں میڈیا کے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیے نصاب کو اچھا ہے یا برا ہے یہ فیصلہ مت کیجیے، یہ دیکھیے کہ کیا یہ نصاب جس کے اندر بچے 12 سال اسکول اور ہائی اسکول میں لگاتے ہیں، ہائر سیکنڈری میں اور پھر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کیا ہم انہیں واقعی تیار کر رہے ہیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ۔ اور یقیناً یہاں بہت باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو سینچری ہے نا، یہ انفارمیشن کی سینچری نہیں ہے، یہ نالج کی سینچری نہیں ہے، یہ نالج پروسیسنگ کی سینچری ہے۔ نالج کو ہم پروسیس کیسے کریں گے اس کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا ادارہ آلریڈی آپ کو پروسیسنگ اسکل سکھا رہا ہے۔ آئی ایم شیور دے مسٹ بی ڈوئنگ اٹ، ایم آئی رائٹ؟ ہلو، ایم آئی رائٹ؟ آپ پروسیسنگ اسکل سیکھ رہے ہیں یہاں؟ Because I hear the name Institute of Technology, and if you're doing technology, I'm sure you're not doing the theory. You must have been trained how technology can come to your rescue, what kind of activities that you do, or kind of programs that you enter into. So I'm happy. I had heard about this place, but I have never seen it. So جی میری بیٹری تو کل چل رہی ہے، مجھے آپ کی بیٹری کا پتہ نہیں۔ ادھر ایک سوال آ رہا تھا تو میں نے کہا اس کا میں ذرا جواب دے دوں۔ میری بیٹری ابھی ڈاؤن نہیں ہوئی، یہ رات کے 12 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلتی رہے گی، کیونکہ یہاں کے فوراً بعد مجھے این جے وی اسکول میں جانا ہے، اور خوشی ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی لائق ہوں کہ میں کچھ گفتگو کر سکتی ہوں۔ کلاس روم میں تو بہت کر لی، اپنے کالج میں کر لی، اپنے یونیورسٹی میں کر لی، لیکن جب میں عوام میں بلائی جاتی ہوں تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں بھاگ جاتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد یہ میرے پاس سے چلا جائے گا۔ ہم جسٹ اے کیئر ٹیکر منسٹر۔ 8 فروری میرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 8 فروری تک میں جتنی بھاگ دوڑ کر سکوں گی میں انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ ابھی جس جگہ سے میں آئی ہوں اس کا تعلق بچوں آپ سے ہے، جو پیچھے میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، if they can hear me۔ بیٹے اس وقت ہم سب کو پورے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں we are facing a big problem of substance abuse. I'm sorry to say, but this is prevalent not only in the higher part of the society, but it is more prevalent in the middle and lower middle class group. ابھی میں ان کی ریسرچ سن کر آئی ہوں اور میرا دل دہل گیا ہے۔ میرا ایک ہی سوال اپنے ہوم منسٹر سے تھا کہ اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو سب سے پہلے سارے ویپ کے جو یہ آپ نے کھولے ہوئے ہیں دکان، ان کو بند کر دیجئے۔ What are these vape houses doing? اور ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ ویپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے ہم سگریٹ کہتے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سگریٹ چھوڑ دی اب ہم ویپ کریں، اور اس کا تو وہ خاص نقصان نہیں ہے، اس کا اس سے زیادہ نقصان ہے۔ تو سبسٹنس ایبیوز کے اوپر ابھی سندھ گورنمنٹ نے ٹاسک فورس کے معذرت خواہ ہوں ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر پورا ایک ڈاکیومنٹ کرایا، ایک اسٹریٹجک فریم ورک بنائے جو انشاءاللہ کیبنٹ میں پیش ہوگا نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں، اور یہاں ایک لا آ رہا ہے فار اسپیشلی اسکولس، کالجز، کمیونٹیز میں ہم کس طرح سے اس یہ بہت بڑا ہمارے اوپر ایک خوف ہے، ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک منحوسیت آئی ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اتنے فارمز ہیں کہ یہ سستے سے سستا بھی گٹکے کے فارم میں مل جاتا ہے۔ میں اپنے دفتر میں جہاں میرا کالج ہے اور جہاں میں کام کرتی ہوں، جب کوئی میرے پاس آتا ہے مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سبسٹنس ایبیوز کا شکار ہے۔ میں ورکرز کی بات کر رہی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں منہ کھولو، دانت دکھاؤ، اور مجھے میڈم وہ مجبوری ہے میڈم، اتنا کام کرنا ہوتا ہے، اس سے ذرا ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اور میں نے کہا جو اندرونی جسم تمہارا ختم ہو رہا ہے اس کا کیا؟ میں نے ان سے یہ کہا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ تو خیر انہوں نے تو بہت بڑی بات کے لیے کہا تھا، مگر میں ان سے یہ کہتی ہوں، مجھے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال تو اگر میرا نہیں بن سکتا اپنا تو بن۔ ہم تو اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تمام بچے جو پیچھے کھڑے ہیں، پلیز یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لک فار یور پیئرز، فائنڈ آؤٹ اف دے آر خدا نخواستہ انگیج in substance abuse, fight it out with them, help them out, make them understand that this is a place where they are heading which is going to be disastrous for their families,
and for themselves. So please, یہ ایک law pass ہونے والا ہے. میں آنے سوچا کہ آپ کو بتا دوں, اور دیر سے آنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کو ہم ایک ڈا میڈیکل کالج میں آج ہم نے اس کو پریزنٹ کرا اور اب یہ کیبنٹ میں جائے گا. ٹاسک فورس بڑی سخت آ رہی ہے کالجز پر, یونیورسٹیز پر, اسکولوں پر, محلوں پر, دکانوں پر. بریگیڈیئر صاحب جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں وہ آلریڈی بہت ایکشنز لے چکے ہیں. پریزن میں ہو رہا ہے, ویسے ہی آپ کو ڈالا ہوا ہے جیل کے اندر, اور جیل میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے. میں آپ کا وقت نہیں لوں گی, اتنے سارے پنکھے جلے جا رہے ہیں. Thank you very much. I got the message. I'm going to be short. I'm going to stop here with a message for Aligarh University. I'm sorry, it's an institute. I pray it becomes a university. It gets a recognition from Higher Education Commission. علی گڑھ کا نام آتے ہی تو آپ دیکھیے ہم تاریخ میں کہاں چلے جاتے ہیں. میرا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی سے ہے, اور ضیاء الدین یونیورسٹی بنانے والے جو تھے وہ علی گڑھ کے پہلے وائس چانسلر تھے. تو وائی ناٹ, لیٹس ہولڈ آر ہینڈس ٹوگیدر. آلریڈی میں نے جے ڈی سی والوں سے کہا ہے, میں انسٹیٹیوٹ کے جو سربراہان ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر جے ڈی سی آپ کے پاس آئے تو پاسبلٹیز دیکھیے. وہ چرن آؤٹ کرتے ہیں ہر 3-4 مہینے بعد. آئی ٹی کا کوئی کریکولم بنایا ہے, وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ انٹرپرینورس تیار کر رہے ہیں. پلیز ہولڈ دیئر ہینڈس, لک ایٹ دیئر کریکولم, اور کوشش کریے کہ ان کا کریکولم آپ کے معیار پر آ جائے اور آپ ان کو بھی گریجویٹ کر سکیں اسی انسٹیٹیوٹ سے. تھینک یو ویری مچ. آئی وش یو آل دا بیسٹ بوائز اینڈ گرلس. جو بھی ہیں ادارے کے ساتھ وابستہ ابتدا میں, اس کے ساتھ یہاں کے اساتذہ کرام, مینیجنگ کمیٹی اور اسٹاف کا بھی بےحد عمل دخل ہے. ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں جو ادارہ اس وقت اس نہج پہ پہنچا ہے, اور ہر سال بلکہ 3 سال سے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا اپنے ارشد خان صاحب نے. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہولڈرز جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے ایوارڈز کا اجرا. تو آ رہی ہے بس, تو اور باقی جو طالب علم یا طالبات جو کامیاب ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اس سلسلے میں, تھوڑی سی یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے یا مثل ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. لیکن یہاں کی مزاج تھوڑی سی الٹی, کیونکہ اس سال جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز ہیں, ٹاپ پوزیشن ہولڈر, وہ تمام طالبات لے گئی. تو میں طالب علموں سے بھی, میل اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے آگے بڑھیں اور مقابلہ کریں اس حصول کے لیے. اور ایک اور جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, کیونکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, اس فیملی کو اور ان لوگوں کو ہمت دے. یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا جب تک ہیں, اور باقی ہماری اولاد سے بھی یہی نصیحت ہوگی کہ وہ بھی اس سلسلے کو جاری ساری رکھیں, کیونکہ تعلیمی میدان کی جس قسم کی بھی معاونت ہو سکتی ہے, چاہے 27 والی معاونت ہو یا دوسرے طریقے سے, وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی اور کسی بھی مملکت کی بقا ہی تعلیم ہے اور تعلیم سے جڑی ہوئی ہے. اور طلباء آخری سال کے امتحان دے کر اس ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں, ان کو اس تقریب سے پہلے ایک الوداعی ملاقات کسی سینئر ایلیگیرین سے کرائی جائے. 2 یا 3 گھنٹے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور آگے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی طے کرنے میں کامیاب ہو سکیں. آپ سب لوگ جو آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. ان کے لیے ایک شاندار مستقبل منتظر ہے, بشرطے آپ ایک نظم اور ضبط کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کا وقت ہے. اس نے آپ کو وہ صلاحیت اس ادارے یعنی AIT کے ذریعہ عطا کی ہے کہ آپ دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے اہل بن گئے ہیں. نصاب کا تو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت, حالات اور ضروریات کے تحت تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن ہم اپنی بنیاد کو اور روایات کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا عزم کریں.
اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ہمارا سرمایہ یا ہمارا ورثہ بہت ہی عظیم ہے. یہ ہماری روایات اور طرز زندگی کی بہت اعلیٰ اور پر مقصد تھا اور ہم ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب ہم نے ان کو کمتر سمجھا ہم غلامی میں چلے گئے, ہم غلامی میں جکڑ گئے. آج بھی یہی صورت ہے. ہمارا ادارہ اور اس کے تعلیمی مقاصد ایک سوچ, ایک تحریک سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ تحریک یا موومنٹ ایک نام رکھتی ہے اور کامیابی کی مثالیں رکھتی ہے. اس تحریک کا نام علی گڑھ تحریک ہے, علی گڑھ موومنٹ, جس کے بانی سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی تھے. اس کا بنیادی مقصد علم کا حصول ہے, بنیادی مقصد علم کا حصول ہے, جو ہمارے دین کی بھی اولین ضرورت مقرر کی گئی ہے. جو پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے دی وہ تھی اقرا. لیکن اس اقرا یعنی پڑھو رب کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. صحیح تعلیم کا مقصد بھی اس اولین شرط سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کیوں دیا, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیے پلیز. نیکسٹ پلیز. اس سال ہم نے میکاٹرونکس کا اضافہ کیا ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آج کل, اور ڈی آئی ٹی 1 ایئر کا ڈپلومہ بھی ہم نے بچوں کے لیے لاسٹ ایئر شروع کیا ہوا ہے. ہمارے بچوں نے سندھ بورڈ میں پوزیشن بھی لی اور پاس آؤٹ بھی ہوئے. اب وہ آگے اپنے کیریئر کی طرف جائیں گے, تو یہ ایک ان کا ایک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کیریئر اپناتے ہیں, انٹرنشپ کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے ایک موقع ملے گا. میں اس موقع پہ باعث پرنسپل آپ کو پچھلے 1 سال کی رپورٹ 2022-23 کی رپورٹ پیش کروں گا کہ جو ہماری جو اس وقت کی موجودہ مینجمنٹ ہے ان کے تعاون, ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہم نے کیا اچیومنٹ کی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا انہانسمنٹ ہوئی ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ آج شو کروں گا. ایک پریزنٹیشن ہے آپ کے لیے جس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے. ویڈیو پلیز. جزاک اللہ. دیکھیے کتنی بری عادت ہم میں ہو گئی ہے کہ جب ہمارے اساتذہ کلاس روم میں آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ایک اللہ کا اتنا پیارا پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ سلامتی بھیجو اور جواب دو, ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کا ذرا خیال رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ میں معذرت سے شروع کروں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پیغام دیا جائے تو وقت کے ساتھ دیا جائے. میرے پاس لیٹر آیا تھا, آج کی تاریخ میں ہمارا گریجویشن ہے. آئی ایم سوری, آپ لوگوں کو سب کو بہت گرمی لگ رہی ہے, میں بہت سرد جگہ سے آئی ہوں تو مجھے محسوس نہیں ہو رہی ابھی. تو مجھے اس میں دن دیا گیا تھا, تاریخ اور ٹائم نہیں دیا گیا تھا. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا ڈا میڈیکل کالج میں ایک پروگرام تھا اور جس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گی, اور وہاں بھی میری اسپیچ تھی. تو وہ ناممکن تھا کہ میں سارے منسٹرز کے درمیان چھوڑ کر اسے آ جاتی. مس نیزا میری کانٹیکٹ پرسن تھی, میں ان سے بار بار کہہ رہی تھی میں انشاءاللہ کوشش کر کے 12:30 تک پہنچ جاؤں گی. جنہوں نے کراچی دیکھا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ ڈا میڈیکل کالج کہاں ہے اور یہ کہاں ہے. تو جو دوڑ لگائی ہے گاڑیوں نے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں, اور یہ کچھ ٹائٹ اسکیڈول ہمیں نہیں بنانے چاہیے. لیسن لرنڈ. آپ کی گریجویشن سیریمنی کے بارے میں مجھے کچھ تفصیل نہیں پتہ, آئی ایم بلینک. لیکن میرے سامنے اتنی معتبر شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, میں تو بہت ہی گھبرا رہی ہوں کہ ان کے آگے میں کیا بولوں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی ادا انہیں پسند آ گئی اور مجھے انہوں نے یہ اتنا بڑا کام میرے سپرد کر دیا. میں تو کافی نااہل سی خاتون ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کوئی بہت شائننگ اسٹار نہیں تھی, بس پاس ہو جاتی تھی. تعلیم بھی کچھ زیادہ بہت فنڈنگ بھی ملی, اسکالرشپس بھی ملی, لیکن نیزا جانتی ہیں کہ میں نے کبھی پی ایچ ڈی کی کوشش ہی نہیں کری, مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی اس کی ضرورت. چل رہی تھی ایز اے ٹیچر اچھی خاصی.
تو یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ آج گریجویٹ ہوئے ہیں, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ریسیوڈ یور گریجویشن. آئی وش یو آل دا بیسٹ. جو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے وہ اپنے لیے چوز کیا ہے جو ایریا آپ کو فوراً ان دا جاب مارکیٹ لے جائے گا. میرے زندگی میں بہت سے لوگ آئے جب میں اساتذہ تھی, اور اساتذہ کی اساتذہ تھی ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں, اور وہ مجھے آ کر اپنی ڈگریاں دکھاتے تھے کہ دیکھیے ایم اے پولیٹیکل سائنس, ایم اے اسلامک ہسٹری, ایم اے پرشین, ایم اے دس, ایم اے دیٹ, 7 ایم اے ہیں, کیوں جاب نہیں مل رہی؟ میں نے کہا یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیجیے. یہ جو ڈگریوں کی جو دوڑ ہوتی ہے نا, بغیر سوچے سمجھے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے, یہ پھر اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم اتنے کوالیفائڈ ہیں, ہم اتنے پی ایچ ڈی بھی کرا ہے, بٹ وی آر ناٹ ایکسیپٹیڈ ان دا جاب مارکیٹ. So I'm glad that this institution is giving you a certification or a diploma or even a degree which will definitely accommodate you willingly in the job market. And that's the time of the hour.